السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں فضائل درود مقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتانے والا ہوں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس سے قبل میں دلی التماس کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والے لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، درود پاک کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ ناظرین، قابل غور بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اے لوگو تم بھی نماز پڑھو۔ زکوٰۃ کا حکم دیا جب اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ اے لوگو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے زکوٰۃ دیتے ہیں تم بھی زکوٰۃ دو۔ جب حج کرنے کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حج کرتے ہیں تم بھی حج کرو۔ لیکن جب محبوب پہ درود پڑھنے کی بات آتی ہے، جب محبوب پہ سلام پڑھنے کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ تو پتہ کیا چلا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود و سلام بھیجنا یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ اگر آپ ایمان والے ہیں تو نبی پاک پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا خدا تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پاک بھیجا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اوراد و وظائف میں درود پاک کتنا پڑھیں تو کتنا وقت اس کے لیے مقرر کر دیں، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث پاک بیان فرما دیتا ہوں، آپ خود بہت سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کتنے زیادہ درود پاک کا ورد کرنا چاہیے۔ اور اس ناظرین، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہتا ہوں، اب اس کے لیے اپنے اوراد و وظائف کے اوقات میں سے کتنا وقت مقرر کر دوں؟ فرمایا جتنا تم چاہو۔ عرض کیا چوتھائی؟ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا نصف؟ فرمایا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنا تم چاہو، اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا 2/3؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ ابی بن کعب نے عرض کیا تو پھر سارا وقت درود ہی کے لیے مقرر کر لو۔ فرمایا ایسا ہو تو وہ تمہارے لیے سارے امور سے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، بے شک درود پاک پڑھنا محبت کی نشانی ہے، اور درود پاک نہ پڑھنا یہ کس کی نشانی ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پاک کی روشنی میں سماعت کر لیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
قریب نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، یعنی درود شریف کا نہ پڑھنے والا شخص بخیل ہے۔ درود شریف دعاؤں کی قبولیت کا ضامن ہے، یعنی جس دعا میں درود شریف نہ پڑھا جائے وہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔ جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اس میں سے آئیے درود شریف پڑھتے ہیں نبی اور آل نبی پہ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلامت علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ناظرین، درود شریف کے فضائل مناقب امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ دل سے ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ دعاؤں کا طالب میں ہوں شہزادہ مدم جد، ملتے ہیں نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔